اسلام زندہ باد، مسلمان فرند آباد، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضرت حافظ و قاری حسن فریدی صاحب ایک بہترین انداز میں تقریر کر رہے تھے اور میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے، کرامت سنا رہے تھے۔ میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کہیے سبحان اللہ۔ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ تو میرے دوستو، جس کے دل میں آل رسول اور رسول پاک کی محبت، خدا کی محبت ہوگی، وہی جنت میں جائے گا، باقی لوگ چھانٹے جائیں گے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ جو بندہ، جو ایمان والا اپنے نبی کی محبت میں آ کر کے مسجد کے طرف قدم بڑھاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بھارت ہی نہیں، ہر دیش کا بچہ بولے گا لا الہ الا اللہ۔ ایک بھارت ہی نہیں، ہر دیش کا بچہ بولے گا لا الہ الا اللہ۔ عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، اور مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے میں سر جھکاتے ہیں جب نمازی۔ تو اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھیے، وہ بھی ایسی ویسی نماز نہیں۔ دل میں آل رسول، دل میں آل نبی کی محبت جمی ہو، اور رسول کی محبت دل میں مچل رہی ہو، اور اسی محبت کے ساتھ اپنا سر سجدے میں رکھو، انشاءاللہ وہ سجدہ یہاں بھی قبول ہوگا، اور مرنے کے بعد ہم جب قبر میں جائیں گے یہی سجدہ ہمیں بچاتے ہوئے نظر آئے گا۔ کہ دل میں عشق، میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ اور جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ تو میرے دوستو، اب کرنا کیا چاہیے؟ یہیں سے محفل کو روک کر نماز عشاء پہلے پڑھنی چاہیے۔ ابھی کچھ دیر رکیے، جیسے جماعت کا وقت آ جائے فوراً جو ہے سب بندی کر کے نماز میں کھڑے ہو جائے۔ ہم اور آپ جو میلاد میں آتے ہیں اور باہر سے جو مقرر کو بلاتے ہیں، اصل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئے پورے علاقے کے لوگ اور اس محفل سے اٹھنے، اس محفل سے اٹھ کر کے کل سے پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ نماز کی عظمت کو سمجھے، نماز کی فضیلت کو سمجھے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہم پر کیا فرض ہے، کیا ضروری ہے، اس کو سمجھے۔ ہم میلاد اور اپنے نبی کا تذکرہ، اپنے رسول کا تذکرہ اور اہل بیت کا تذکرہ، اور اسلام میں جو باتیں فرض ہے ان کو ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ اس محفل سے اگر
کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہاں سے اٹھے اور 5 گنا نماز کل سے شروع کر دے، تب ہمارا محفل کامیاب ہے، ہمارا میلاد کامیاب ہے، ہمارا آنا کامیاب ہے، باہر سے جو علماء کو بلاتے ہیں ان کا آنا کامیاب ہے۔ اگر اس محفل سے ایک آدمی بھی نمازی ہو جائے تو آپ کا محنت کامیاب ہے، ہمارا آنا کامیاب ہے، ہمارا بولنا کامیاب ہے، ہر طرف سے کامیابی ملے گی۔ تو ملے گی کیسے؟ کہ نماز پڑھنا ہے۔ کوئی انسان اگر نمازی بن جائے ہر طرف سے ہم کو کامیابی ملے گی۔ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جانتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھنا، ٹھنڈی کے موسم میں بستر کو چھوڑنا، چادر کے اندر کانپتے ہوئے مسجد میں پہنچنا، ٹھنڈی پانی میں وضو بنانا، اس کے بعد مسجد میں آنا، سنت پڑھنا، پڑھ کے بیٹھ جانا، جماعت کے لیے انتظار کرنا، پھر جماعت کھڑی ہوگی، جماعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں کھڑے ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نماز مکمل ہو گئی، نماز سے باہر نکلے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، بیٹھ کے اللہ 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 کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اسی موقع پر سورج نکل آیا، اپنے کام میں لگ گئے۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ نیند کب آتی ہے؟ بالکل صبح صادق کے وقت ہے، بالکل صبح صادق کے وقت۔ جیسے ہی صبح صادق شروع ہوتا ہے شیطان آ کے بھگا دیتا ہے کہ ابھی سو۔ ٹھنڈی کے موسم میں صبح صادق جیسے شروع ہوا لوگوں کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، کمبل اوڑھ لیتے ہیں، اور کمبل اڑنے کے بعد ادھر مؤذن صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھ سے کمبل ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں بہت کوہا گر رہا ہے، سو جاؤ۔ اب یہ سوتے سوتے نماز فجر کو قضا کر دیے، اسی کو جہنم میں جانے کا راستہ کہتے ہیں۔ جو سوتے سوتے فجر کی نماز پکڑ لے اور پڑھ کے ادا کر دے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور جو سو کر کے فجر کی نماز قضا کر دے، ظہر کی نماز قضا کر دے، عصر کی نماز چھوڑ دے، عشاء چھوڑ دے، مغرب چھوڑ دے، جو نماز پنجگانہ سے دور ہو جائے، اسی کو جہنم میں جانے کا راستہ کہتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں جانا کس راستے میں ہے۔ اگر ہم صبح سویرے نیند کو قربان کر کے، بستر کو چھوڑ کے، آرام کو قربان کر کے، اتنی بڑی قربانی دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں اگر پہنچیں گے اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے اور کہیں گے میرے مالک تو دیکھ، ہم نے اپنی ہر عیش و آرام کو قربان کر کے تیری بارگاہ میں سر جھکا دیا ہے، مولا اس سجدے کو قبول فرما، یقیناً وہ نماز بھی قبول ہوگی، وہ سجدہ بھی قبول ہوگا، اور وہ نماز یہاں بھی جو ہے ہمیں فضیلت پر پہنچانے کے لیے کافی ہے، قبر میں بھی ہے، اور قبر میں بھی یہ نماز ہمیں عذاب قبر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ مخلوق کی نظروں میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی نمازی کو کوئی عام آدمی اگر جھگڑا بھی کرے گا تو گالی دینے کے لیے سوچے گا کہ اس کو ہم گالی دے کہ نہیں دے، اس لیے کہ یہ 5 وقت نمازی ہے۔ نمازیوں کی جو عزت اللہ نے بڑھایا وہ نماز کے صدقے میں۔ اللہ خوش ہے کہ ناراض؟ تو اسے کیسے پتا کریں؟ تو 2 طریقہ ہے۔ 5 وقت نماز پڑھیے، گھر میں ماں باپ کو راضی رکھیے،
جس کا ماں باپ راضی ہے سمجھو کہ اس سے اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے رسول بھی اس سے خوش ہے. تو میرے دوستو, ہم لوگ اپنے دل میں یہ بات طے کر لے کہ ہم مریں گے یا جئیں گے, جب تک اس دنیا میں رہیں گے کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں نماز پنجگانہ کو نہیں چھوڑیں گے, ہر حال میں نماز پڑھتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے اسی میں سب بندی کیجئے, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے ذکر غوث پاک ہم لوگ کریں گے, سنیں گے. اور ابھی تو آپ کے سامنے ایک بہترین خطابت کے مالک حضرت علامہ مولانا مصلح الدین صاحب باقی ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ امامت کے مسلح کو سنبھالیے اور نماز پڑھیے, اس کے بعد جو ہے پھر سے اس محفل کو دوبارہ شروع کریں گے. یہیں سے جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں یہیں سے شروع کریں گے. حضرت کی خطابت ہوگی, پھر حضرت کی نعت خوانی ہوگی, اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے, تب دعا کریں گے اور شیرنی لے کے اپنے اپنے گھر جائیں گے. یہی ہے نا؟ آئیے کھڑے ہو جائیے. سلام.